أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. یہ دو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 81 اور 82۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدے کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے 3 وعدوں کا ذکر کیا۔ یہ وعدے کب لیے گئے تھے؟ انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں، یا پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے لیے؟ تو یا اللہ نے 3 وعدوں کا، ایک وعدہ تو اللہ نے لیا انسانوں سے، وہ ہے عالم ارواح میں، جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا اور دنیا میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے عالم ارواح، انسان کی روح۔ دیکھیں مین چیز روح ہے، جسم نہیں ہے، یہ تو ڈمی ہے۔ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو ایک ہوتی ہے پیکنگ اور ایک اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، تو مین چیز وہ چیز ہوتی ہے یا پیکنگ ہوتی ہے؟ وہی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے مین ہے انسان کی روح، اور یہ اس کے لیے پیکنگ ہے جسم۔ اصل چیز مرنے کے بعد سارے فیصلے روح کے مطابق ہوں گے، سارے فیصلے روح مرتی نہیں ہے، روح منتقل ہو جاتی ہے، روح منتقل ہو جاتی ہے، علیین کی طرف چلی گئی، اگر نیک لوگ ہیں ان کی روح چلی گئی علیین کی طرف، اور اگر اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان، ان کی روح چلی گئی سجین کی طرف۔ 2 مقام کا ذکر قرآن کریم نے کیا۔ اور جسم کیا ہے؟ اور میں مٹی سے بنا ہے، مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ کرے۔ جسم پر فنا ہے، روح پر فنا نہیں ہے، روح پر انتقال ہے، انتقال ہو گیا۔ وہ کیا چاہیے؟ روح منتقل ہو گئی، جسم مٹی کا حصہ بن گیا۔ جسم آپ کے پاس رکھا ہوتا ہے، پھر آپ اسے لے جا کر کے زمین میں دفنا دیتے سنت کے مطابق۔ تو ایک عالم ارواح، عالم ارواح نے اللہ نے وعدہ لیا، کس سے لیا؟ تمام انسانوں کی ارواح سے، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا۔ قرآن کریم میں مزید تفصیل اللہ نے ذکر کی کہ تمام انسانوں کو ہم نے جب ان کی کو نکالا، جمع کیا، ان کی ارواح سے ہم نے وعدہ لی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدہ سب کر کے آئے ہیں، جتنے انسان ہیں، مسلمان کافر۔ یہ تو دنیا میں آنے کے بعد کافر مسلمان ہو گئے نا، ورنہ سب یہ وعدہ کر کے آئے۔ ایک اس وعدے کا ذکر ہے۔ ایک وعدہ اللہ نے اہل کتاب سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اہل کتاب کو ہم نے کتابیں دی، تورات، انجیل، زبور، اور ہم نے یہ وعدہ لیا کہ اس کتاب کو صحیح طریقے سے واضح کرو گے لوگوں کے سامنے، چھپاؤ گے نہیں۔ اگر کتاب کو صحیح طریقے سے واضح کرتے، آج ایک یہودی بھی کافر نہ رہتا، لیکن ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کو ماننا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کر گئے، بس آنکھیں بند کر لی۔ اور تیسرا وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا، ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا،
اب انبیاء سے جو اللہ نے وعدہ لیا جس کا یہاں ذکر ہے، آئے دنیا میں آنے سے قبل تمام انبیاء کی ارواح کو اللہ نے جمع کر کے یہ وعدہ لیا ہے، یا دنیا میں آنے کے بعد ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا؟ دونوں قول ہیں کہ دنیا میں آنے سے قبل تمام انبیاء کی ارواح کو اللہ نے جمع کر کا وعدہ لیا، اور یہ بھی ہے کہ ہر نبی سے الگ وعدہ لیا، دونوں ہو سکتے ہیں۔ کیا ہے دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا پکا وعدہ، میثاق کہتے ہیں مضبوط وعدے کو، جب اللہ نے لیا پکا وعدہ النبیین انبیاء سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، البتہ جو میں نے تمہیں دی ہے کتاب اور حکمت، دانائی، تمہیں میں نے کتاب دی یا میں تمہیں کتاب دوں دانائی اور حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس کوئی پیغمبر، آپ تھے، آپ کے پاس کوئی پیغمبر آ گیا، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کے جو تمہارے پاس ہے، تمہاری کتاب کی تصدیق کی، تمہارے پیغمبروں کی تصدیق کی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بالضرور تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے اگر ان کو مدد کی ضرورت پڑی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا تو قال، فرمایا اللہ نے، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، مان لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے لیا اس پر میرا وعدہ، یہ جو میں نے تم سے وعدہ لیا کہ میرا نبی جب تمہارے پاس کوئی آ جائے کتاب لے کر، حکمت لے کر، تم اس کو مانو گے، اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، تو یہ اس پہ تم نے میرا وعدہ لے لیا۔ قالو، تمام انبیاء نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اعتراف کر لیا، یہ وعدہ ہم نے مان لیا، اجتماعی لیا ہو عالم ارواح میں یا الگ الگ لیا ہو۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، اس پر گواہ رہو، فاشہدوا، گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، تم نے یہ وعدہ لیا ہے۔ فمن تولا، پس جو پھرا، فمن تولا، جس نے اعراض کیا، منہ موڑا، جو پھرا، بعد ذلک، اس وعدے کے بعد، کون اس وعدے کے بعد پھرا؟ انبیاء میں سے کوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بتا، نبی کبھی نہیں کرتا، نبی اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اللہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں انبیاء کے لیے وہ اللہ اور نبی کا تعلق ہے۔ ہم تو تصور بھی، نبی تو گناہوں سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ایسی سخت بدے کو فرما، فمن تولا بعد، جو اس وعدے کے بعد پھر اپنے وعدے سے، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اگر یا پھر یہ ہے کہ نبی کا کام ہے کہ اللہ کے اس وعدے کو اپنی امت کو سمجھائے، یہ وعدہ اپنی امت کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھایا، انبیاء نے سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے بارے میں سب کچھ کہا، تورات میں لکھا تھا، ساری باتیں تھیں، یہود کو اچھی طرح معلوم تھا، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سرزمین مدینہ پر یہود کے 10 بڑے بڑے علماء تھے، 3 قبیلے تھے، آپ نے فرمایا اگر یہ 10 علماء جن کو اچھی طرح معلوم ہے، یہ آج مان لے پوری دنیا میں ایک بھی یہودی باقی نہ رہے، ایک بھی یہودی نہ رہے، نہیں مانا، وہ کر گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام نے مانا، باقی سب انہوں نے گواہی چھپا دی۔ یا پھر یہ ہے کہ تمام انبیاء، پھر یہ ہے کہ انبیاء کے ماننے والے مسلمانوں میں جو اس دور کے مسلمان تھے، فمن تولا، پس جو پھرا، بعد ذالک، اس وعدے کے بعد، معاہدے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ ہیں نافرمان۔